جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو اپوزیشن والے روڈوں پہ ہوتے ہیں، اور جب اپوزیشن والے گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ گورنمنٹ والے ادھر چلے جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی پارٹی روڈوں پہ ہوتی ہے. ایکسیپٹنس نہیں ہے، پولیٹیکل ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ یار آپ احتجاج کرو، احتجاج حق ہے. ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ہوتا یہی ہے کہ آپ ایک پرامن احتجاج کر سکتے ہو، لیکن اس کا غلط پیدا اٹھا کے آپ ہر روز روڈ بند کرتے ہو تو یہ انتہائی ایک غلط بات. انہوں نے کمزور حکومت بنائی تو ہمارے پاس اپوزیشن بہت مضبوط ہے، اور وہ کام جو آپ حکومت میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. مولانا صاحب اس نے جو انٹرویو دی ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم جو آیا تھا یا جو کچھ جو ہوا تھا اس کے پیچھے جو ہے وہ جنرل باجوہ تھا اور جنرل فیض تھا. رانا ثناء اللہ کا جو کریکٹر ہے اس ٹائم مولانا صاحب کے ورکرز، مولانا صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ ہمیں ان کو انجیکشن دینا ہے، رانا ثناء اللہ کا ڈوز ہمارے پاس ہے اور یہ کیپسول ہے، فلاں کیپسول ہے. تو عمران خان بھی یا شاید جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی وہاں پہ دیکھا کہ یار یہ تو ہمیں بھی اس طرح کے کوئی منی لائٹ رانا ثناء اللہ کو لانچ کرنا چاہیے. ناظرین، دا انفلٹرڈ ایکسچینج ایپیسوڈ 10 کے ساتھ میں ہوں سکندر خان خلیل، اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے سیاست میں مذہبی رجحانات، کم پرست سیاست، اور اس کے علاوہ جو مختلف قسم کی جو سینٹیمنٹس ایڈ کیے جاتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اور پولیٹیکل فگرز کی طرف سے، اس حوالے سے بات کریں گے. اس کے علاوہ احتجاج کے حوالے سے کہ پاکستان میں ہر روز مختلف قسم کے احتجاج کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کولیشن پارٹنرشپ ہے سیاست میں، سیاست میں گروتھ کے لیے کتنے ضروری ہے، تو ان سب چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے فراد علی خان جو کہ ABN نیوز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فراد علی خان. کیا سیاست میں مذہب کا کوئی کردار ہے؟ اگر ہے تو کتنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سکندر. دیکھیں، سب سے پہلے تو سیاست میں مذہب جو ہے اس کو نہیں لانا چاہیے، کیونکہ سیاست ایک الگ چیز ہے اور مذہب جو ہے یہ ان سب سے بہت اوپر ہے اور بہت ایک بڑا مقام ہے مذہب کا. بالکل. لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اسلام کے طور پہ، کیونکہ پاکستان کے لوگ ایسے ہیں جو جن پاکستان کے لوگوں کا بہت ایک مضبوط ایمان ہے. اچھا، سیکنڈ سوال میرا یہ ہے کہ جو کولیشن پارٹنرشپ ہے، جو مختلف قسم کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل فگرز ہیں، تو جو مختلف قسم کے اتحاد ہوتے ہیں سیاسیوں کے، سیاسی پارٹیوں کے اور مختلف اوقات میں، تو یہ جو اتحاد ہیں، کولیشن ہے، یہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے سکندر، اسلام کہتا ہے اور ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے اور ہمارا کلچر بھی کہتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہوتا ہے، کہ سارے اگر مل کے کام کریں تو یہ بہت اعلیٰ کام کر سکتے ہیں. میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ اگر کہ آپ لوگ ملتے ہیں، آپ لوگ اتحاد کرتے ہیں. اتحاد جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اتحاد کرتی ہے. پہلے ہسٹری اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے پیچھے کیا بولتے رہے ہیں، اپنے سارے رازوں سے ان لوگوں نے خود وہ پردے اٹھائے ہیں کہ جب آپ بچتے ہیں تو آپ اتحاد کرتے ہیں. یہ ملک بہت ٹائم سے بہت برے حالات سے گزر رہے ہیں، ہر قسم کی کرائسس اس ملک میں ہے. تو اگر آپ اس ٹائم اتحاد کرتے اور اس ملک کو بچاتے تو آج ہمارے اس عظیم ملک کی یہ حالت نہیں ہوتی. سب سے جو پہلی بات ہے، مولانا صاحب اس نے جو انٹرویو دی ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم جو آیا تھا یا جو کچھ جو ہوا تھا اس کے پیچھے عدم اعتماد تو اس کے پیچھے جو ہے وہ جنرل باجوہ تھا اور جنرل فیض تھا. بالکل. تو اور ابھی اس کی سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ ابھی میں نے ایک نیوز پڑھی ہے، میرے سامنے آئی ہے، اور مولانا صاحب کی طرف سے بھی یہ کلیئرفیکیشن ہے کہ میں نے جنرل فیض کا نام میرے منہ سے غلطی سے نکلا ہے. دیکھیے یہی تو باتیں ہیں نا. اب اس نے کل یہی کہا ہے نا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہے ان لوگوں کے کہنے پہ سب کچھ ہوا ہے. تو مولانا صاحب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک ریلیجس بندے ہو. مولانا صاحب ہم آپ کو کہتے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے میجارٹی جو مولوی ہے وہ آپ کو فالو کرتے ہیں. زیادہ تر ہمارے پاکستان کے جو ریلیجس بندے وہ آپ کو فالو کرتے ہیں. اس ٹائم اگر آپ کڑے ہوتے کہ بھائی یہ غلط ہے، میں نے نہیں کرنا ہے، ہمارے ملک کا نقصان ہے. اس نے بعد میں یہ بھی کہا ہے کہ اس ٹائم اگر میں انکار کرتا تو لوگ پھر سوچتے کہ اس نے عمران خان کو بچایا. بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین، جو فراد علی خان کا پوائنٹ ہے بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ اس ٹائم کوئی کولیجن، کوئی اتحاد نہیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی پرسنل مفاد آ جاتے ہیں اور آپ کی پرسنل ڈیزائرز آ جاتے ہیں تو پھر آپ مذہب کارڈ، آپ یہودی لابی، آپ
ڈیزل اور وہ ان چیزوں سے آپ دستبردار ہو جاتے ہیں اور پھر آپ سامنے آ جاتے ہیں اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں جو اتحاد ہے, کولیشن ہے, پارٹنرشپ ہے, یہ ہونی چاہیے یہ سیاسیوں کے لیے. اور سیاست میں میچورٹی یہی ہے کہ آپ کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کو میں ایگری کروں, آپ کا جو پرسیپشن ہے اور آپ میرے اس کے پرسیپشن کے ساتھ اگر ٹو سم ایکسٹینٹ اگر آپ ایگری کر سکیں تو اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ فار دا سیک آف پیپل ہو, پبلک ہو اور فار دا سیک آف کنٹری ہو تو میرے خیال میں پھر ٹھیک ہے. اگر آپ کا ڈیزائر ہو تو فراد آئے روز ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں کسی نہ کسی پولیٹیکل فگر کی طرف سے, کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا گروپ کی طرف سے, صنعتی گروپ, کبھی ورکرز, کبھی ریلوے ورکرز, کبھی فلاں, مطلب کہ ہزاروں قسم کے ادارے ہیں اور ہزاروں قسم کے گروپس ہیں اور ان کی طرف سے احتجاجی کال دی جاتی ہے. اور کبھی وہ لوکل سطح پہ, کبھی صوبائی سطح پہ, کبھی نیشنل سطح پہ. تو اس پاکستان میں تقریباً پچھلے 75 سالوں سے یہی آتا آ رہے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں, جو کچھ ہسٹری میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور کبھی اور ابھی تو تقریباً یہ پچھلے 2018 سے لے کے آن ورڈ ابھی تک بہت زیادہ روزانہ کے بیس پہ مختلف قسم کے احتجاج, کبھی دھرنے. تو ان دھرنوں کی وجوہات کیا ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اس کا ہمارے ملک کی جو ساکھ ہے, حکومتی مشینری ہے, پاکستان کی جو ریسورسز ہے, اس کے لیے کتنا نقصان دہ ہے یہ؟ دیکھیے سکندر, یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو نقصان ہے نا وہ یہی ہے. اور مین ریزن پولیٹیکل پارٹیز ہے. آپ دیکھیں اگر کوئی پارٹی 2/3 میجارٹی کے ساتھ بھی گورنمنٹ میں آتی ہے نا تو دوسری جو پارٹیز ہے وہ روڈوں پہ آتی ہے, وہ احتجاج کرتی ہے, کبھی دھاندلی کا بہانہ بنا کے, کبھی مہنگائی کا بہانہ بنا کے, کبھی ڈیزل مہنگا ہوا, کبھی پیٹرول مہنگا ہوا, کبھی یہ, تو سارے پاکستان کو جیم کر دیا جاتا ہے. یہ انتہائی ایک غلط بات ہے. اور زیادہ تر جو احتجاج کرتے ہیں وہ بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے جو احتجاج کرتے ہیں. اب کل دیکھو عمران خان پی ٹی آئی جو ہے, ان لوگوں کا احتجاج ہے پوری پاکستان میں. تو اس احتجاج سے آپ کا ملک اتنا ڈسٹرب ہوتا ہے, آپ کے ملک کا سارا پہیہ جو ہے وہ جیم ہوتا ہے, معیشت تباہ ہوتا ہے. آپ احتجاج کرو, احتجاج حق ہے. ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک پرامن احتجاج کر سکتے ہو, لیکن اس کا غلط پیدا اٹھا کے آپ ہر روز روڈ بند کرتے ہو تو یہ انتہائی ایک غلط بات ہے. ویسے فراد کی جو بات تھی اسٹارٹ میں نے کی کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی 2/3 میجارٹی کے ساتھ بھی آ جائے تب بھی جو ان کے اپوننٹ ہوتے ہیں, حریف ہوتے ہیں, وہ روڈوں پہ نکل آتے ہیں. اور میں نے جتنا دیکھا ہے کہ جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو اپوزیشن والے روڈوں پہ ہوتے ہیں, اور جب اپوزیشن والے گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ گورنمنٹ والے ادھر چلے جاتے ہیں. کوئی نہ کوئی پارٹی روڈوں پہ ایکسیپٹنس نہیں ہے, پولیٹیکل ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ یار اگر انہوں نے 2/3 میجارٹی یا چھوڑے جتنے بھی ہیں, اگر انہوں نے بیساکھیوں کی مدد سے گورنمنٹ بنائی ہے تو ان کو چلنے دیں. ایک سیاسی ایک عمل ہے, ان کو چلنے دیں. دیکھ لیں گے کہ یار اگر ایک بندہ جو پچھلے 3-4 سالوں سے بڑھ کے مار رہے کہ میں یہ کروں گا جب گورنمنٹ میں آؤں گا, اور آپ اس کو موقع نہیں دیں گے تو میرے خیال میں نہ عوام اس کو ٹیسٹ کریں گی کہ یار یہ بندہ کتنے پانی میں ہے. یار سکندر ایک پوائنٹ ہے, آپ اس کو دیکھیں نا, اگر پی ڈی ایم نہیں آتا, عمران خان کا ٹینیور جو ہے وہ ابھی ختم ہو جاتا, الیکشن کا ٹائم تھا نا, جہاں اس نے 3 سال گزارے تھے تو یہ 1-2 سال اور گزار لیتا, کون سا اس سے برا حالت ہوتا اس ملک کا. یار ویسے یہ جو آپ نے پوائنٹ ریس کیا نا, میں بھی اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان کی جو بھی پاپولیرٹی ہے, جس کو انڈائریکٹلی دلوائی گئی ہے, یہ ہم لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ یار اگر آپ نے 3 سال چلے, وہ پہلے سوچتا تھا کہ یار میری پہلی گورنمنٹ تھی, میرے پاس تو تجربہ کار ٹیم نہیں تھی, تو ان کو سمجھانا سب کچھ, اور پھر کورونا بھی آیا تھا, اور کورونا سے کس طریقے سے نکلے وہ بھی آئی اپریشیٹ عمران خان اور جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی کہ جو جس طریقے سے انہوں نے کورونا کے اور لاک ڈاؤن کی صورت میں پاکستان کو کسی طریقے سے پاکستانی معیشت کو بچایا, لیکن ہم نے ان کو پراپر موقع نہیں دیا اور ہم نے اس کو چلتا کیا. ویسے سکندر ابھی ایک خبر آئی ہے کہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ وفاق اور پنجاب میں اپوزیشن کے بینچ پر بیٹھیں گے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے میں آئی ریئلی اپریشیٹ دس ڈیسیجن کہ کم از کم ایک جگہ سے کمپرومائز کرنا چاہیے, چاہے وہ جیسے بھی ہو. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی گورنمنٹ مضبوط ہو تو ساتھ میں ایک مضبوط پوزیشن ہمیں ملنی چاہیے, جو عوام کا جو مدعا ہے وہ سامنے رکھے. تو اچھی بات ہے, ان کو موقع دینا چاہیے کہ جو ابھی نئی گورنمنٹ بنے گی, چاہے وہ کولیشن پارٹیاں ہیں, اگر انہوں نے کمزور حکومت بنائی تو ہمارے پاس اپوزیشن بہت مضبوط ہے, اور وہ کام جو آپ حکومت میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے وہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. عمران خان کی طرف سے علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کر دیا گیا ہے, اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سے انہوں نے ریزسٹنٹ فیس کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے, نہ صرف پنجاب میں کے پی کے میں بھی ان کو صحیح طریقے سے ان کو پٹائی ہوئی ہے. اور وہی پولیس جو جس کا عمران خان اگزامپل دیتے تھے کہ میں نے پاکستان کے پی پولیس کو میں نے بہت زیادہ رول ماڈل بنایا ہے, انہوں نے ان کے ساتھ تقریباً یہ 8-10 مہینوں میں کے پی پولیس نے بھی بہت زیادہ ہاتھ کیے ہیں.
تو اب چونکہ ان کو سمجھ آ گیا کہ آگے ہمیں ریزسٹنس فیس کرنی ہوگی. اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں, جس طرح رانا ثناء اللہ پی ڈی ایم کے گورنمنٹ میں وزیر داخلہ تھے, اب رانا ثناء اللہ کا جو کریکٹر ہے اس ٹائم مولانا صاحب کے ورکرز, مولانا صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ ہمیں ان کو انجیکشن دینا ہے, رانا ثناء اللہ کا ڈوز ہمارے پاس ہے اور یہ کیپسول ہے, فلاں کیپسول ہے. تو عمران خان بھی یا شاید جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی وہاں پہ دیکھا کہ یار یہ تو ہمیں بھی اس طرح کی کوئی منی لائٹ رانا ثناء اللہ کو لانچ کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں چاہے یہ تو خیر ایک علیحدہ پرسپیکٹو ہے, لیکن علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کا اگر وزیر اعلیٰ نامزد ہو چکا ہے یا الیکٹ بھی ہو جائے, سلیکٹ بھی ہو جائے کہ اسمبلی سے, تو اس کو ایگریشن سے ہٹ کے عوام کی فلاح بہبود کے اوپر نظر ثانی رکھنی چاہیے. اور اس نے اس دن بھی کلیئر کٹ بولا ہے کہ میں صحت کارڈ کو دوبارہ ریسٹارٹ کروں گا, سب سے پہلے میرا کام یہی ہوگا. سکندر ایک بہت سیریس پوائنٹ ہے, پی ٹی آئی جو ہے اس پہ ہمارے کے پی کے کے عوام جو ہے وہ بہت اعتبار کرتے ہیں اور بہت پیار بھی کرتے ہیں, آنکھ بند کر کے اس کو مطلب ووٹ دیتے ہیں اور یا کسی چیز کو وہ نہیں دیکھتے. پہلے بھی پی ٹی آئی نے بہت گورنمنٹ کی ہے ہمارے کے پی کے, اور ابھی ایک انتہائی اچھی پوزیشن سے وہ لوگ جیتے ہیں کے پی کے سے. اب دیکھیں 44 میں سے 42 سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت چکی ہے کے پی کے سے. تو اس کے حوالے سے اب تھوڑی سی بات کریں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی کے کو اس بار کم از کم مایوس نہیں کرے, کیونکہ پی ٹی آئی کے نے پہلے جو گورنمنٹ کیا ہے کے پی کے میں وہ اتنا اچھا نہیں ہے, اور کے پی کے پہ ان لوگوں کو تانے بھی ملتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کے پی کے میں اتنا گورنمنٹ کیا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. بالکل اسٹارٹ میں جس طرح فراد آپ کا جو سوال ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب عمران خان کے پاس اور کوئی بیانیہ نہیں ہوتا تھا تو وہ شہباز شریف کی گورنمنٹ کو کریٹیسائز کرتے تھے کہ آپ پچھلے 15 سالوں سے پنجاب پہ براجمان ہیں. تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں بینگ ریزیڈنٹ آف پشاور, مجھے پتہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے پشاور میں جو ترقیاتی کام کیے, لیکن کے پی کے از ناٹ اونلی لمیٹڈ ٹو پشاور. کے پی کے میں شانگلہ بھی آتا ہے, منسیرہ بھی آتا ہے, کوہستان دور دراز علاقے بھی آتے ہیں, چترال بھی آتا ہے. تو خیبر پختونخوا گورنمنٹ اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے ووٹ پول کی ہے پاکستان تحریک انصاف کو تو وہ کارکردگی کے اوپر نہیں کی. وہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا سے جو 2/3 میجورٹی اور جو میجورٹی ملی ہے وہ کس بنا پر ملی ہے, تو وہ سب کو پتہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور ضد کی بنا پر ملی ہے. تو اس دفعہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اور میجورٹی ہے, وہ جو بھی فیصلہ لے سکتے ہیں وہ پختونوں کے لیے, وہ چونکہ وہاں پہ میجورٹی پختون ہے تو ان کی پختون سے مراد میری یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو حق ہے جو فیڈرل سے ہے جو پنجاب سے ہیں تو وہ ان کو دلائیں, اور جو گیس کے معاملات ہیں جو بجلی کے معاملات ہیں ان چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ جو خیبر پختونخوا کے جو رہائشی ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے, اور نیکسٹ ٹائم 4تھی دفعہ پھر وہ آپ کی کارکردگی کے اوپر آپ کو ووٹ پول کریں, تب جا کے آپ کی کامیابی ہوگی.